آپ فرما رہے تھے اللہ عزتیں دے گا، لازم نہیں جی سامنے ہر بیٹھا بندہ آپ کی ہر بات سے اتفاق کرے۔ اب لکھا اس کے سامنے بو علی سینہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیٹھے سوچ رہے تھے یہ بابا کیویں دی گلاں کردا ہے، ایک نہ اینے کام کیویں کرے گا، بندہ اللہ اللہ کرے، دل کو سکون ملے، روح کا اضطراب ختم ہو، رزق میں برکت آئے، عمر میں برکت آئے، بندے کو عزتیں مل جائیں، یہ کس طرح ہوگا جی؟ اور خود ہی جج اور خود ہی وکیل کہتے ہیں جی ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ پانی کا گلاس رکھ لے، وہ گلاس رکھ کے نہ کہنا شروع کر دے پانی 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 پانی، تو اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ کہتے پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے؟ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں ایک بندہ بیمار ہے، وہ حکیم سے دوائی لے کے آئے اور اپنے ہاتھ پہ دوائی کی پڑیا رکھ لے اور کہنا شروع کر دے دوائی دوائی دوائی، تو کیا دوائی دوائی کہنے سے اس کو آرام آ جائے گا؟ دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا، دوائی کھانے سے آرام آتا ہے۔ تو کہتے پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے؟ اب کہتے ہیں جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو اپنے دلوں کے خیالوں کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ دیتے ہیں۔ اب حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی آپ نے بو علی سینہ کا وسوسہ پکڑ دیا اور آپ بھری محفل میں بو علی سینہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او گدے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں؟ اب ظاہر ہے جی اب ابو علی سینہ بھی نام تھا، حضرت نے بھری مجلس میں گدھا کہہ دیا۔ وہ ابو علی سینہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے غصہ کنٹرول کیا، دبایا، کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے حضرت کے مرید بیٹھے تھے، لیکن غصہ اس قدر زیادہ آیا کہ دبانے سے بھی دبایا نہیں گیا، اظہار ہو گیا۔ کیسے؟ بیٹھے بیٹھے غصے سے نا رنگ سرخ ہو گیا، بیٹھے بیٹھے غصے سے پسینہ آ گیا، بیٹھے بیٹھے غصہ اتنا بڑا وجود کانپنے لگ پڑا۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی تھی، باہر کے حال سے آگاہ نہیں تھے، آپ مخاطب کر کے فرمانے لگے ابو علی سینہ تینوں کی ہوا ہے، تم بیٹھے بیٹھے کیوں سرخ ہو گئے، کیوں پسینہ آ گیا ہے، کیوں کمنڈے ہیں؟ ابو علی سینہ کے سجد کرتے ہیں حضرت دیکھیں آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا، آپ نے میری عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا اور بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا، اب بھی نہ غصہ آئے، اب بھی نہ رنگ لال ہو، اب بھی نہ وجود کاپے۔ آپ آگے سے فرمانے لگے اور تو بھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا نا اے اللہ اللہ کہنا کی ہوں ہے، اے ویکھتے سے ہی ہاں گدھا کہنا لینا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنا کی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بھائی اگر گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے، پسینہ آ سکتا ہے، رنگ لال ہو سکتا ہے، وجود کانپ سکتا ہے، تو آپ پھر تصور کریں پھر اللہ کہنے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لینے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن پتر کو لے تو صحیح۔ چلو آپ کو تو میرا کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں ایک دفعہ ایک پنڈ ٹر گیا، پتہ نہیں انہیں بیچارے ہیں جذب دی کیفیت ٹر گئے ہیں، سمجھ ہی نہیں آئی انہوں، وہ کوئی بھی نہیں کوئے آگوں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار یہ باہر مین روڈ گزر رہا ہے، انہوں نے کہا جی۔ میں ظاہر ہے جی صبح ادھر سے کافی نوجوان رزق کی تلاش میں شہر کا رخ کریں گے، انہوں نے کہا جی۔ میں بھائی جس کو میری بات کی سمجھ نہیں نہ آئی، صبح تم نے جا کے مین سڑک پہ کھڑے ہو جانا، اور جو نوجوان گزرے نا 1 to 5 پہ بیٹھا جس کے ذرا ڈانڈ بھاوا ہی ہوں، تم نے اس کو کھڑا کر لینا اور کھڑا کر کے اس کو اتنا ہی کہنا ہے ٹھیک ہے پاویں تو 1 to 5 پہ بیٹھا ہے لیکن ہے تو کھوتا ہی ہے، پھر میرا نمبر رکھ لو، پھر انہوں ٹیلی فون کر کے دسیو کی بچ گیا تو کی ٹوٹ گیا ہے۔ بھائی اگر یہ چھوٹے چھوٹے لفظ اتنا اثر رکھتے ہیں تو آپ پھر تصور کریں پھر ان کے نام میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس لیے میں پھر اب بھی وہیں کھڑا ہوں گی، دروشی پڑھیا کرو، کیوں پریشان رہندے؟